آپ کے سامنے محاذ موصوف فضیلت الشیخ عبدالرقیق ندوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ محترم اساتذہ کرام، معلمین و معلمات، عزیز طالبات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے اس پرنور بزم کا موضوع ہے زیب و زینت اور اس کے آداب و احکام۔ انشاءاللہ موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرما کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بہترین ساخت اور ڈھانچہ عطا کیا۔ رب العالمین کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں بنایا۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 64 میں ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کی عمارت اور تمہاری اچھی صورت گیری کی۔ معلوم ہوا کہ انسان دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل مخلوق ہے، اور انسانی زندگی میں خوبصورتی، حسن و جمال، زیب و زینت جزء لا ينفک کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کی زندگی میں خوبصورتی عموماً دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری خوبصورتی اور ایک باطنی خوبصورتی۔ باطنی خوبصورتی میں علم و حلم، عقل و خرد اور اخلاق فاضلہ وغیرہ آتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، یعنی خوبصورتی ان کپڑوں میں نہیں ہے جو تم پہنتے ہو، اصل خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ ظاہری خوبصورتی تو محتاج بیان نہیں، ظاہری خوبصورتی تو وہی ہے جو عموماً انسان اپنے آپ کو سنوارنے اور خوشنمائی کے لیے کیا کرتے ہیں، اور یہی آج کے اس محفل کا موضوع بحث بھی ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آئیے مذکورہ تمہیدی کلمات کے بعد ہم سب سے پہلے زیب و زینت کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ زینت کا معنی آراستگی اور خوشنمائی، اور زینت کے اطلاق ہر ان اشیاء یا شکلوں پر ہوتا ہے جن کو انسان اپنے کو سنوارنے، خوبصورت بنانے، بناؤ سنگھار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں دو رائے نہیں کہ مذہب اسلام زیب و زینت، خوبصورتی، حسن و جمال، طہارت و پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اسلام حسن و جمال کا محور و منبع ہے۔ اسی خوبصورتی اور حسن و جمال کے معنی کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 5 الفاظ استعمال کیا ہے۔ مثلا لفظ بہجہ، جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 60 میں ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اسی طرح ایک لفظ حسنہ، یہ لفظ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، سورہ احزاب آیت نمبر 52۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جمال، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 6۔
اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی خوبصورتی کے معنی کو ادا کرنے کے لیے لفظ زینہ کا استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ بھی قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نظرہ، جو زیب و زینت، حسن و جمال اور خوبصورتی کے معنی کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں استعمال کیا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، جب ہم زیب و زینت، بنا و سنگھار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عموماً عورت ذات کی طرف ہماری نگاہیں مبذول ہو جاتی ہیں، کیونکہ عام طور پر بنا و سنگھار، خوشنمائی اور آرستگی کا تعلق عورت ذات سے ہی ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ایک عورت کی زندگی کا لازمی حصہ بھی ہے جسے کوئی عقل و خرد انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین، یعنی کہ کیا وہ مخلوق جو زیورات میں پلے اور جھگڑے میں اپنی باتیں واضح نہ کر سکے۔ یہ آیات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ زیب و زینت عورت ذات کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اسلام دین فطرت اور اعتدال کا مذہب ہے۔ وہ انسان کی جبلت اور جائز خواہشات کی تکمیل پر قدغن لگا کر فطرت کا گلا نہیں گھونٹتا، بلکہ اخلاق کی حدود میں رہ کر عورت و مرد دونوں کو زیب و زینت اختیار کرنے، حسن و جمال اپنانے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ زیب و زینت کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ لیکن اس خواہش کی تکمیل میں اسلام ایسے غلو اور افراط کو پسند نہیں کرتا جن سے اخلاقی حد پامال ہو اور انسان اسراف میں مبتلا ہو جائے۔ محترم سامعین و سامعات، شریعت اسلامیہ نے لباس کے سلسلے میں کوئی حیت مقرر نہیں کیا، لیکن شرائط ضرور مقرر کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ یعنی اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہری رہو اور بوقت ضرورت گھر سے نکلتے وقت زمانہ جاہلیت کی طرح کا بنا سنگار نہ کیا کرو۔ لباس کے شروط میں سے ہے کہ لباس ساتر ہو، اس میں اسراف سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے اس سلسلے میں ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ یہ بنی آدم، تم ہر مسجد یعنی نماز کے وقت زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں کہا گیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ یہ بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں کہا گیا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصے کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بنے۔ محترم سامعین و سامعات، عورتوں کے لباس کے سلسلے میں اسلام نے کچھ شروط متعین کیا ہے۔ مثلا وہ لباس زینت والا نہ ہو، جیسا کہ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، یعنی
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور زینتوں کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو، اپنے غریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اپنے آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو یا ایسے بچوں کے جو عورت کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہو، اور اسی طرح زور زور سے پاؤں مار کرنا چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ محترم سامعین و سامعات، اس آیات کے نزول سے مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی عورتوں کی طرح اسے گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانپ لیے جائے۔ اس سلسلے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد اذ دخلت امرأة من مزینہ ترفل في زینة لها في المسجد فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انہوا نساءکم عن لبس الزینة وتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساءهم الزينة وتبخترن في المساجد۔ صحیح بخاری اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ دونوں جگہ موجود ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں قبیلہ مزینہ کی ایک عورت آئی اور بڑے ناز سے زیب و زینت کی ہوئے مسجد میں داخل ہوئی۔ آیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی عورتوں کو زینت کے لباس پہن کر ناز کے ساتھ مسجد میں آنے سے منع کرو، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے بنا و سنگھار کر مسجد آنا شروع کیا تو ان پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ مذکورہ بالا باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عورتوں کے لیے زینت والے لباس پہننا ممنوع ہے، بلکہ ایسے لباس پہن کر غیر محرموں کے سامنے نکلنا ممنوع ہے۔ عورت کے لباس پتلا اور باریک نہ ہو، لباس اتنا باریک بھی نہ ہو کہ جسم کے اونچے نیچے یا اندرونی حصہ دکھائی دے۔ جو عورتیں اس سلسلے کا لباس پہنتی ہیں تاکہ لوگوں کو دعوت نظارہ دیں اور اپنے حسن کی نمائش کرے، ایسے عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صنفان من اہل النار لم اراہ بعد، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات على رؤوسهن امثال كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ صحیح مسلم کتاب اللباس 2128 نمبر حدیث ہے۔ یعنی دو قسم کے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو ابھی تک مجھے نہیں دکھائے گئے۔ ایک تو ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہے، یہ مائل ہونے والی اور لوگوں کو مائل کرنے والی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جنت میں داخل تو ہوگی نہیں، ساتھ ساتھ جنت کی خوشبو بھی ان کو میسر نہیں ہوگی۔ عورتیں جو بالوں کی آرائش کرتی ہے، اس سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا حسن و جمال اس کے خوبصورت لمبے اور گھنے بالوں میں ہے، اور بالوں کو سنوارنے کے طریقے صدیوں سے رائج ہے۔ اسی طرح بالوں کو سنوارنے اس کی آرائش کے لیے مختلف آلات کا استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا پینے، کلپ اور سونے چاندی کے زیورات وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان له شعر فلیکرمہ، رواه ابو داؤد وصححہ الالبانی۔ یعنی جس کے سر میں بال ہو اسے چاہے کہ اس بال کی قدر کرے، یعنی اس بال کو کنگھی وغیرہ کر لیا کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو قال آتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرا رجلا ثائر الرأس فقال اما يجد هذا ما يسكن به شعره، رواه احمد وابو داود والنسائی وصححہ الالبانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ایک آدمی کو پراگندہ بال دیکھا تو فرمایا کہ اس آدمی کے پاس کنگھی وغیرہ نہیں ہے جسے وہ اپنے بالوں کو درست کر لے۔ بالوں کا بالوں کو رنگنا یا مہندی لگانا اس سلسلے میں صرف سیاہ رنگ کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور رنگ کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا، لہذا سیاہ رنگ
یا سیاہ خضاب استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال اوتی بأبی قحافہ یوم فتح مکہ ورأسه ولحیته كالفغامة بیاضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا هذا بشیء واجتنبوا السود۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال فغامہ نامی پودے کی طرح سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی رنگ کے ساتھ ان کے بال رنگ دو، البتہ سیاہ رنگ سے اجتناب